بعض مرتبہ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے، لیکن اس کی تعبیر بہت اچھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث جو بیان کرتا ہوں ابن ماجہ میں ہے، صفحہ نمبر 280 پر ہے۔ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ میں اپنے گھر میں آپ کے اعضاء میں سے کوئی عضو دیکھتی ہوں۔ کبھی آپ کا ہاتھ دیکھ لیا، کبھی آپ کا پاؤں دیکھ لیا، کبھی جو ہے آپ کی انگلیاں دیکھ لی، کبھی آپ کے ناخن دیکھ لیے، کبھی آپ کے پوروے دیکھ لیے، کبھی پوری ٹانگ دیکھ لی، یہ دیکھتی رہتی ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے، یہ خواب تمہارا بہت اچھا ہے۔ حضرت میں تو ڈرتی تھی کہتے ہوئے کہ بھی آپ کا بدن، آپ کے بدن کے کچھ حصے میں دیکھ رہی ہوں تمہیں۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا خواب ہے، فاطمہ کی اولاد کو تم دودھ پلاؤ گی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کی کہ فاطمہ کی اولاد کو، حسن کو، حسین کو، ان لوگوں کو تم دودھ پلاؤ گی۔ عضو سے اشارہ ہے اولاد کی طرف، اور گھر میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گھر میں اس کا رہنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ بچہ کا رہنا پرورش اور دودھ پلانے کے لیے ہی ہو سکتا ہے، اس کے لیے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر دی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اسی طریقے سے سفید لباس کو دیکھے، یہ بہت اچھی علامت ہے، بہت برکت ہونے کی علامت ہے۔ خواب میں دیکھے کہ آپ وضو کر رہے ہیں تو بہت اچھی علامت ہے۔ خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، بہت اچھی علامت ہے۔ لیکن خواب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبلہ ہے، قبلے کی طرف رک کر کے نماز نہیں پڑھ رہے، جیسا ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں مغرب کی طرف قبلہ ہوتا ہے، تو آپ مشرق کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر مشرق کی طرف۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی دین کا کام آپ کر رہے ہیں لیکن غلط کر رہے ہیں، صحیح نہیں کر رہے۔ دین کا کام تو کر رہے ہیں آپ لیکن صحیح نہیں کر رہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ پیالہ دیکھنا، عورت یا عورت کی جانب سے مال ملنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ یہ چیزیں بعض مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی تعبیر فوراً پوری کر لیتے تھے۔ حضرت خزیمہ ابن ثابت ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا، تو انہوں نے فوراً آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، حضرت میں نے یہ خواب دیکھا ہے، آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ لیٹ گئے، حدیث میں آتا ہے، اور کہا کہ لو اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر سجدہ کیا۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ جنہوں نے نبی کی پیشانی پر سجدہ کیا ہے۔ سجدہ تو کیا اللہ کے سامنے، لیکن جگہ کون سی ملی؟ وہ جگہ ملی جو عرش سے بھی افضل ہے، کہ نبی کی پیشانی عرش سے بھی افضل ہے، وہ جگہ ملی۔ فوراً سب کے سامنے حضور لیٹ گئے مسجد نبوی میں، اور کہا کہ لو اپنے خواب کی تعبیر پوری کر لو۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ خواب میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہوا دیکھے تو مستحب یہ ہے کہ جاگتے میں وہ نیک کام کر لینا چاہیے۔ خواب میں دیکھا کہ میں 3 دن جماعت میں نکلا ہوں، بھئی جاگتے میں پورا کر لو، نکل جاؤ۔ خواب میں دیکھا کہ کسی کو صدقہ دے رہا ہوں تو آپ جاگتے میں دے دیجئے۔ خواب میں دیکھا کہ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو جاگتے میں کر لیجئے، تاکہ جو ہے وہ خواب پورا ہو جائے آپ کا، جیسا حضرت خزیمہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یہ حضرت خزیمہ والا قصہ مجموع الزوائد میں ہے، اور بکھرے موتی جلد 7 میں بھی لکھا ہے۔ بس اسی لیے خواب میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ خواب کبھی بھی کسی ایرے غیرے کے سامنے ہرگز 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 بیان نہ کرو۔ بہت معتبر عالم ہو اس کے سامنے بیان کرو، نہ خواب آیا، اب کوئی عالم نہیں مل رہا ہے، خاموش رہو۔ خاموش رہنے سے کئی چیزیں ختم ہو جائیں گی، اتنا ذہن میں رکھنا کہ خواب، اور کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب میں دیکھتے ہیں لوگ، کئی لوگ دیکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جس نے مجھے دیکھا خواب میں پس اس نے مجھ ہی کو دیکھا، شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور کئی لوگ جو ہیں، کئی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھتی ہیں، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے۔ لیکن یاد رکھنا خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے سے جنت نہیں ملتی۔ ایک بڑے میاں کے پاس ہم گئے تو میں نے ان سے کہا چچا نماز پڑھتے ہو؟ نہیں پڑھتے۔ بڑے میاں نے کہا حضرت میں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن 10 مرتبہ میں نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے۔
تو میں نے کہا حضور کو خواب میں دیکھنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی، آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھا ہے، ابو جہل نے تو حضور کو جاگتے میں دیکھا تھا، تو جنت ملے گی اس کو؟ جنت تو جو ملے گی وہ دینداری پر ملے گی، عمل کرنے پر ملے گی۔ اس کے لیے صرف خوابوں کی دنیا پر آپ بھروسہ نہ کریں، بلکہ خود عمل کی زندگی بھی اپنائیے۔ ایک آدمی کہا کہ میں خواب میں بارہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں، بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ دین پر تو چلنا یہ آپ کا کام ہے۔ اس کے لیے دین پر چلنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کی پریشانیوں کو اللہ تعالی دور کرے۔ جو یہ سبق سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو دنیا میں اور آخرت میں ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين، بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ پورے تالی پورا والوں کو قبول فرما، ان کے قرب و جوار والی بستیوں کو قبول فرما، جتنا مجمع آیا ہے ان سب کو قبول فرما. اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری پریشانیوں کو دور فرما، اور جس نے 5 لاکھ مرتبہ پڑھنے کا ارادہ کیا ہو اے اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کی فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے. اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، اے اللہ اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے. اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں، اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہم سب کی جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا حصہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.